أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعریف اور تمام خوبیاں تو بس اسی ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کا بھی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں رکھا. یہ کتاب بڑی بندوبست والی ہے. اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور خوشخبری و بشارت سنائی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا اجر ملنے والا ہے. ایسا شاندار اجر کہ اس میں ہمیشہ عیش کرتے ہوں گے. اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے ان کے نام آپ ہمارا نوٹس جاری کر دو. ان جاہلوں کے پاس اور ان کے باپ دادوں کے پاس اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہیں. بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور قطعی طور پر یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں. یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید ان کے پیچھے محنت کرتے کرتے مارے افسوس کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے. زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنا کر بڑی رونق کے ساتھ اس کی سجاوٹ کر دی ہے. اب ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے اور ایک دن ہم یہاں جو کچھ بھی ہے اسے صاف کر کے پوری زمین کو بنجر اور چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی غار میں پناہ لینے والے اور تختی والوں کا واقعہ ہماری آیات میں سے کچھ زیادہ عجیب واقعہ تھا؟ جب نوجوانوں کی اس ٹولی نے غار میں پناہ لی اور سب نے مل کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت کا سہارا عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ آسانی سے طے کرا دے. ہم نے غار میں گنتی کے برسوں کی طویل مدت تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھا کھڑا کیا تاکہ ظاہر کر دیں کہ دو طرح کی رائے رکھنے والوں میں ان کے رہنے کی گنتی اور مدت سے زیادہ واقف کون ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان فرماتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی ایک ٹولی کے افراد تھے
جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ہدایت کی سوجھ بوجھ ان میں خوب بڑھا دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ کر جوڑ دیا تھا۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو صرف وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، بس ہم تو ہرگز اس کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ شرارت اور بدعقلی کی بات ہوگی۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنائے ہوئے ہے، پھر یہ لوگ اس غلط عقیدے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ واقعی اس سے بڑھ کر ستمگر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر یوں ہی جھوٹ موٹ بات چلا دے وے۔ وہ آپس میں بولے کہ اب جب کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے ہو اور اللہ کے سوا جن کی بندگی میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی تم نے رد کر دیا، تو چلو اب اس غار میں جا کر ٹھہر جائیں، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس کام میں راحت اور آسانی کا راستہ وہی نکال سکتا ہے۔ اور جب تم دیکھتے تو معلوم کرتے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو اپنی دھوپ لیے ہوئے غار کی داہنی جانب کترا جاتا، اور جب سورج غروب ہوتا تو بائیں جانب کو دھوپ ہٹی رہتی، اور یہ لوگ غار کی ایک کشادہ جگہ میں سوئے پڑے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ راہ پر ڈال دے بس وہی راہ پانے والا ہوا، اور جس کو وہ گمراہ قرار دے پھر تم ایسے کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہ پا سکو گے۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اور تم انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے جبکہ وہ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، اور ہم ان کو داہنے اور بائیں پہلو پر برابر کروٹ دلاتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا رعب تم پر چھا جاتا۔ اور بس پھر جب ہم نے ان کو جگا دیا اور نیند سے اٹھا دیا تاکہ عام عادت کے مطابق آپس میں پوچھنا شروع کریں کہ نیند کی حالت میں تم کتنا رہے ہو، تب ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا وقت سوئے ہو، تو کچھ ساتھی بولے کہ دن بھر یا دن کا ایک حصہ، دوسرے ساتھی بولے کہ اس بات کو چھوڑ دو کہ تم کتنی دیر تک نیند کی حالت میں رہے، اسے تو تمہارا پروردگار ہی خوب جانے ہے۔ بلکہ اب کھانے کا انتظام کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو شہر کی طرف بھیجو اور یہ سکے لے کر وہ جائے اور اچھی طرح دیکھ بھال کر پاکیزہ ستھرا کھانا شہر سے لے کر آوے، اور ہاں خوب ہوشیاری سے چوکس رہتا ہوا چپکے چپکے جاوے، اور کسی کو خبر نہ ہو اور کسی کو ہم یہاں موجود ہیں اس کی بھنک بھی نہ لگنے دے۔ اگر ان کو خبر لگ گئی کہ تم یہاں پر ہو تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے
یا تم کو اپنی ملت میں واپس لے جاویں گے، اور پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اس طرح مدتوں بعد ہم نے ان کی اطلاع شہر والوں کو کرا دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا برحق ہے، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ پھر تو شہر میں اصحاب کہف کے بارے میں چرچے شروع ہو گئے، اور اپنے اپنے ڈھنگ پر لوگ بحث و تکرار بھی کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اصحاب کہف پر ایک بڑی عمارت بناؤ، ان کا رب ان کی نیت سے واقف تھا، اور جن کا حکومت پر غلبہ تھا ان کی رائے بھاری پڑی۔ وہ بولے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بنائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ یہ بولے کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بن دیکھے پتھر مارتے ہیں جبکہ انہیں صحیح نشان معلوم ہی نہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تعداد میں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کی صحیح گنتی معلوم ہو۔ بس آپ اس معاملے میں ان سے سرسری بات کے سوا کسی بحث میں نہ پڑیں، اور اس قصے واقعے کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ تم آگے جو کام کر سکو گے وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی ہو سکے گا، اور جب کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور یوں کہو کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب ایسی راہ مجھے چلا دے جس میں بھلائی کو بہت قریب سے پا جاؤں۔ غار میں یہ لوگ 300 سال کے اوپر اور 9 برس زیادہ رہے۔ آپ فرما دو کہ غار میں ان کے سونے کی مدت اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اس پر آیا ہیں۔ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ انسانوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور کارساز ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس اللہ کی یہ شان ہے کہ اپنے حکم کو لاگو کرنے میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں بناتا۔ آپ کے رب نے آپ کی طرف کتاب میں جو وحی بھیجی ہے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے، اس کے فرمان کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں بھی تم کو پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ تھام رکھو جو اپنے رب کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور صبح شام اسی کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور دیکھو دنیا کی زندگی کی رونق تمہاری نگاہ کو ان سے ہٹا نہ سکے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کی دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا، اور پھر تو ایسا شخص اپنی منچاہی کرنے میں لگ گیا۔ ایسے آدمی کا ہر کام بے لگام ہے۔ اور اعلان کر دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بات بتانے والا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لاوے اور جو چاہے انکار کر دے۔
انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی گرم چادریں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی، اور جب بھی پیاس کی فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھلا ہوا تانبا پینے کو دیا جائے گا، جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بہت بری چیز پینے کے لیے دی گئی، اور کتنی بھیانک جگہ جا کر انہیں ٹھہرنا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان میں آ گئے اور نیک عمل پر جم گئے، ایسے کسی شخص کے اچھے بدلے کو ہم اکارت نہ ہونے دیں گے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کی قیام گاہوں کے نیچے پانی کی نہریں جھرنے بہتے ہوں گے۔ ان کی سجدت کیا خوب ہوگی جب انہیں سونے کے مردانہ کنگن پہنائے جائیں گے، اور لباس میں ان کے کپڑے سبز ہوں گے جو ہر طرح کے باریک اور ملائم ریشم کے ہوں گے۔ مسندوں پر بڑی شان سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ خوب اچھا ثواب انہوں نے پایا، اور قیام گاہ کے لیے کیا خوب جگہ ان کو مل گئی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاذره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاذره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ ان کو دو آدمیوں کا قصہ سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، اور دونوں باغیچوں کو کھجور کے درختوں کی باڑ لگا کر احاطہ کر کے محفوظ کر دیا تھا، اور دونوں باغوں کے بیچ بیچ کھیتی باڑی کا انتظام بھی خوب کر دیا تھا۔ دونوں باغ خوب بھرپور پھل دیتے رہے اور کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی، اور باغوں کے بیچ بیچ ہم نے نہریں بھی جاری کر دی تھیں، اور اس کے پاس آمدنی کے اور بھی بہت سے ذریعے تھے، جس پر اترا کر وہ اپنے ملاقاتی سے بات چیت کے موقع پر کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میری عزت بہت ہے اور میرا جتھا جمگٹھا بھی خوب ہے۔ اکڑتا ہوا اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ خود اپنا ہی نقصان کرنے میں لگا جب اس نے یہ بکواس کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے، یہاں تک کہنے لگا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ سکتی ہے، ایسا میرے سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر ایسا ہوا بھی اور مجھے اپنے رب کے حضور جانا بھی پڑے تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر مقام ملنا ہی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس کے پڑوسی نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ کیا تم اپنے گھمنڈ تکبر میں اب اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر تم کو ٹپکتی بوند میں تبدیل کر کے اونچا پورا آدمی بنا دیا، اسی کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن برادر سن لو کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں ایسی باتیں اس کی شان میں سننا پسند نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اے بھائی، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہہ لیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا عطا فرما دیا، قوت اور طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور کبھی تجھے یہ خیال ہو کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے جسے جو چاہا
دیا نہ دیا۔ بس جب میرے رب کی یہ شان ہے تو مجھے کیا فکر ہے، وہ مجھے تیرے باغ سے اچھا اور بہتر باغ دے سکتا ہے، اور اگر فیصلہ فرما لے گا تو اوپر سے کوئی آفت چکر ڈال کر تیرے فصل بہار باغ کو صبح ہوتے ہی پھسلتی زمین بنا ڈالے گا، اور صبح ہوتے ہوتے تیرے باغ کی نہروں کا پانی سوکھتے سوکھتے زمین کے اندر ایسی گہرائی میں اتر جائے کہ پھر تو اس کو دوسری بار حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے باغ کی پیداوار پر صبح ہوتے ہی عذاب کا گھیرا پڑ گیا، اور جو کچھ اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا۔ پورا باغیچہ اپنی چھت پر اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی، تب کہنے لگا کہ ہائے ہائے میری بدبختی، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تو آج میرا ایسا ستیہ ناس نہ ہوتا، اور کوئی جماعت اس کے کام نہ آ سکی، اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا، اور خود بھی آپ اپنی مدد نہ کر سکا۔ یہاں پہنچ کر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اختیارات تمام کے تمام اللہ برحق کے قبضے میں ہیں، اس کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے، اور انجام کی خیریت بھی اسی کی عطا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما دو، جیسے ہم نے پانی کو آسمان سے برسا دیا، پھر یہ پانی زمین کے پیداوار علاقے میں جا کر مل گیا اور زمین میں خوب فصل بہار آ گئی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یکایک تمام فصل کو تیز ہوا کے ہچکولے اڑا کر بکھیرنے لگے اور کھیتی چورا چورا ہو گئی، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور سدا باقی رہنے والے تو نیک کام ہیں جو تیرے رب کے حضور ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے، اور امید اور آرزو بھی نیک اعمال پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ اور ہم تو پہاڑوں کو بھی اس دن چلتا کر دیں گے، اور تم زمین کو اس حال میں دیکھو گے کہ بے نقاب ہوگی، اور تمام لوگوں کو اس دن ہم جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تمام کے تمام صف باندھے تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے پاس ٹھیک اسی طرح آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو اس مغالطے میں رہ گئے کہ ہم نے تمہارے جمع کرنے کا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اور تمام انسانوں کا نامہ عمل کھول کر رکھا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس نامہ عمل میں جو کچھ درج ہے اس کے اندیشے اور مارے دہشت کے پھٹے پڑتے ہوں گے، اور چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا لکھا لکھایا نامہ عمل سامنے آ گیا۔ اس کتاب میں تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ سب کو گنتی میں لگا لیا گیا، اور جو کچھ کام انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی ایک آدمی پر بھی نا انصافی یا ظلم کرنے والا نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ سلامی دو تو سب نے اس ارشاد پر عمل کیا سوائے ابلیس کے، یہ جناتوں میں سے تھا، پھر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی پر اتر آیا، تو کیا اب تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو اپنا دوست بنانے چلے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ظالموں کو ایسی دوستی کا بڑا برا بدل مل کر رہے گا۔ آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت میں نے ان کو کسی معاملے میں مشورے کے لیے بلایا نہیں تھا، بلکہ جب ان کو میں نے پیدا کیا اس وقت بھی ان کو نہیں پوچھا تھا کہ تم کو کیسا اور کس طرح بنا دوں، اور میں تو کسی کو بھی اپنے کاموں میں شریک نہیں بناتا، پھر ایسے گمراہ لوگوں کو بھلا میں اپنا دست و بازو یا مددگار کیوں بناتا؟ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب اللہ ارشاد فرماوے گا کہ جن شریکوں پر تم کو سہارا تھا اور تم کو ان پر بڑا گھمنڈ تھا، ذرا ان کو بلا لاؤ، تو یہ لوگ آواز دیں گے مگر کہیں سے ان کو جواب نہ ملے گا، اور ان کے لیے ہم ہلاکت اور بربادی کی کھائی سامنے کر دیں گے۔ اور جب یہ مجرم لوگ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یقین کریں گے کہ اب تو وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور یہاں سے بھاگنے کا اب ان کو موقع کبھی نہیں مل سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ بہت سی باتوں میں جھگڑے بحث کرنا انسان کی عادت ہے، اسی لیے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال کھول کھول کر کئی طرح سے بیان فرما دی۔ ہم نے انسانوں کو ہدایت کی راہ سمجھائی کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ کر ٹھیک راستے پر چل پڑیں، لیکن ایمان لانے کا موقع انہوں نے کھو دیا، اور اگلوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کیا تھا اس کے انتظار میں رکے رہے، یا اس انتظار میں کہ ان کا وقت ختم ہوا کہ عذاب سامنے دیکھ لیں گے تب ہدایت قبول کریں گے۔ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا تھا، پھر بھی منکروں نے جھوٹے جھگڑے کھڑے کیے اور باطل بحث و تکرار سے حق کو ڈگمگانے کی کوشش کی، اور ہماری نشانیوں کو، ہماری دی ہوئی آگاہی کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاوے پھر بھی وہ بات کو ٹال کر کترا جائے اور بھول جاوے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے پہلے سے بھیج رکھا ہے۔ جب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ بھر دیتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف دعوت دو تو کبھی یہ سیدھی راہ پر آنے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ لوگوں کے گناہوں پر فوراً پکڑ کرتا تو عذاب بھی جلد اور فوراً بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب یہ وقت آ پڑے گا تو کہیں بھی انہیں سرکنے کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ جن آبادیوں نے ظلم پر کمر باندھ لی تھی ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کی بربادی کے وعدے کا وقت بھی ہم مقرر کر چکے ہیں۔
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں ایسی جگہ پر جہاں دو دریاؤں کے مل کر بہنے کی جگہ ہے یا پھر طویل مدت تک مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. چلتے چلتے جب دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر دو سمندر مل کر بہہ رہے تھے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور یہ مچھلی دریا میں اپنی راہ چل پڑی. بس جب دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خدمتگار سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں تو ہم کو بہت تھکان ہو گئی. خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تھے تب مچھلی توشے دان سے نکل کر سمندر میں عجیب طریقے سے چل دی اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا. شیطان نے مجھے بھلا دیا ورنہ میں ضرور آپ کو اطلاع دیتا. تب موسیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ تو ہم آنا چاہتے تھے. پس دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پھر چٹان کے پاس واپس پہنچے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت عطا فرمائی تھی اور ہماری طرف سے اس کو خاص ڈھنگ کا علم عطا فرمایا گیا تھا. ملاقات کے بعد موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع میں کچھ عرصے تک رہوں کہ جو مفید علم آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ سکھا دیں. تب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر ہرگز نہ کر سکو گے اور تم سے صبر کیسے ہو سکے گا جبکہ تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی. تب موسیٰ بولے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا. تب خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ماتحت رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال آپ مجھ سے نہ کیجیے گا جب تک میں خود کسی بات کا تذکرہ کر کے اس کا خلاصہ نہ بتا دوں. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قالا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تب موسیٰ بول اٹھے کہ کیا تم نے ناؤ میں چھید کر ڈالا کہ کشتی پر سوار لوگوں کو ڈبا دو گے؟ یقیناً تم نے خطرناک بات کر ڈالی۔ تب خضر نے کہا میں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر نہ کر سکیں گے۔ تب موسیٰ بولے کہ یاد نہ رہا، مقصد کے حاصل کرنے تک مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کمسن لڑکا ان کو ملا تو اس نے لڑکے کو مار ڈالا۔ تب موسیٰ بولے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی، یہ تو آپ نے انوکھا کام کیا۔ خضر نے کہا کہ آپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ صبر سے چل نہیں سکتے۔ تب موسیٰ بولے کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو پھر مجھے اپنی صحبت میں نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اب تو آپ میرے معاملے میں معقول عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں نے وہاں سے بھی آگے چلنا شروع کیا، یہاں تک چلے کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچ گئے۔ تھکے تو تھے ہی اور بستی والوں سے کھانے کی حاجت کا اظہار کیا تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار پائی کہ اب گرنے ہی والی ہے تو خضر نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے سدھار دیا۔ تب موسیٰ بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سدھارنے کی کچھ مزدوری بھی وصول کر لیتے۔ تب خضر نے کہا کہ اب تو بقول آپ کے میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ ہی گیا، اب میں فوراً آپ کو ان تمام معاملات کا خلاصہ اور اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی کچھ مسکین غریب لوگوں کی تھی جو مل جل کر دریا میں محنت مزدوری کر لیتے تھے، اور دریا پار ایک اچکا بادشاہ کنارے پر آیا تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے لینا پسند ہی نہ کرے۔ اب سن لو، اس لڑکے کا واقعہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہم کو یہ خوفناک اندیشہ ہوا کہ یہ تو ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں لے ڈوبے گا۔ بس ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب ان کو اس سے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ پر محبت مہربانی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ مانے۔ اور جو دیوار تھی تو اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر میں 2 یتیم لڑکے رہتے ہیں اور اس گاؤں میں اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گاڑ کر رکھا ہوا ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں جوانی تک پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے اور میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ سن لو کہ یہ خلاصہ پورا ہوا ان سب کاموں کا جن کے بارے میں آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكاء وكان بعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، آپ فرما دو کہ میں اس کا بھی کچھ حال بیان کر کے تم کو سنا دیتا ہوں۔ ہم نے زمین میں ان کو خوب طاقتور سلطنت عطا کی تھی اور طرح طرح کا جنگی سامان اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیے تھے، بس پھر اس نے ایک سبب کو ڈھونڈنے کے لیے پوری تیاری سے کوچ کیا، ایک سفر کا انتظام کر کے وہ سورج کے غروب کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ سورج گاڑھے پانی کے دلدل میں ڈوب رہا ہے اور آگے راستہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو اچھے طریقے پر لانے کی کوشش کرو۔ ذوالقرنین بولا کہ جو کوئی ظلم کی راہ پر اڑا رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا تو وہ اس کو عذاب کی ایسی سخت مار مارے گا جو اس نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، اور جو ایمان میں آ جائے اور نیک عمل کرنے پر لگ جائے تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے کاموں میں اس کو آسان بات کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین دوسرے اسباب کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک قوم کو سورج کے طلوع کی جگہ پر اس نے پایا کہ سورج کے سوا اس قوم پر ہم نے اور کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ اور یہ قصہ یوں ہے کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا سب کچھ ہمارے قبضے کی چیز تھی اور سب کی ہم کو خبر تھی۔ پھر ایک سفر کے لیے سامان تیار کیے اور تلاش میں نکل پڑا۔ جب چلتے چلتے دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گیا تو وہاں بھی ایک قوم پائی جو کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ وہ بولے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں بڑا اودھم مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کی خدمت میں محصول جمع کرا دیں تو آپ اس لگان کے خرچ سے ہمارے اور ان کے بیچ کوئی مضبوط آڑ بنا دیں۔ جواب میں ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے خوب ہے، تم لوگ صرف جسمانی قوت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک سنگین آڑ بنا کر درے کا راستہ ہی بند کر دوں گا۔ لوہے کے تختے کی چادریں میرے پاس لاؤ، یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کے تختوں چادروں سے بھر کر پہاڑوں کی چوٹی کے برابر کر دیا، اور حکم دیا آگ جلا کر دھونکو، یہاں تک کہ دہکا دہکا کر گرم کر دیا کہ تمام خالی جگہ کے لوہے کے تختے لال انگارے کی طرح ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر انڈیل دوں۔ فسادیوں کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ اس سنگین پہاڑ پر چڑھ جائیں، اور اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے بس کی بات نہ رہی۔ کام پورا ہونے پر ذوالقرنین بولے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کے سبب ہوا، بس جب بھی میرے رب کا حکم آ جاوے گا اس مضبوط دیوار کو ڈھا کر بکنی بنا ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ دن جب آنے کو ہوگا تو ہم ظالموں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں ایسا دھنستے ہوں گے جیسے دریا کی ایک موج دوسری موج میں گھس کر لہراتی ہے۔ تب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم ان میں سے ایک ایک کو جمع کر لیں گے، اور اس دن کافروں کے چہروں کے سامنے جہنم کو ہم لا کر رکھیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میری یاد نہیں رہی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا
اور حق بات کسی کے سننے کو تیار نہیں تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کتنا غلط حساب لگایا تھا ان کافروں نے کہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا کارساز مان کر آئے اور یہاں آ کر بات الٹی پڑی۔ یقیناً ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ فرما دو کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کا حال بتائیں جو عمل کر کے بھی بدلہ پانے کے لحاظ سے آخرت میں ناکام رہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کی جو بھی کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ رہی سب بیکار گئی، اور اپنے آپ کو اس فریب میں الجھا رکھا تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ نتیجے کے لحاظ سے اپنے رب کی نشانیوں کے انکار میں جا گرتے ہیں اور اس کی ملاقات پر بھی ان کو یقین نہیں رہتا۔ بس پھر تو ہم نے ان کا سب کچھ کیا کرایا تباہ کر ڈالا، اور قیامت کے دن ان کے ہر کام کو ہم بے وزن کر ڈالیں گے۔ بس آخرت میں ان کے کفر کے سبب اور میری آیات اور میرے رسولوں کی بات کو ہنسی میں اڑا دینے کے جرم میں ان کو جہنم کی سزا دی گئی۔ جو لوگ ایمان میں آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی ٹھنڈی چھاؤں کی جنتوں میں کی جائے گی، جہاں پر رہا کریں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور یہاں سے جگہ بدل کر کہیں اور جانے کا ان کا جی کبھی نہ چاہے گا۔ آپ فرما دو کہ اگر میرے پروردگار کی تعریف اور خوبیوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی کی جگہ لکھنے کے کام میں لائے جائیں تو سب دریا ختم ہو جائیں گے، اس کے پہلے کہ میرے رب کی خوبیاں لکھنی پوری ہو جائیں، چاہے پھر ہم اتنے ہی سمندر اور بھی مدد کے لیے لا دیں تب بھی۔ آپ فرما دو کہ میں بھی آدمی ہوں تم جیسا، لیکن میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ بس اب جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ عمل اچھا کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ رکھے۔